السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حماد الطاف نصیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دکان، مکان یا پھر کسی بھی پلاٹ کی جو رجسٹری ہے وہ کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ انتقال اور رجسٹری، اور آج میں آپ کو ان دونوں میں فرق بھی بتاؤں گا کہ انتقال اور رجسٹری ان دونوں میں کتنا فرق ہے، اور رجسٹری جو کروانے کی فیس ہے وہ کتنی ہوتی ہے، کون کون سے کاغذات چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ کتنا وقت لگتا ہے اس پروسیس کو۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، رجسٹری جو ہوتا ہے یہ لفظ رجسٹرڈ سے نکلا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم بائک لیتے ہیں، اپنی فرض کر لیں ہم بائک لیتے ہیں، ہم اس کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اس فارم پر درج ہوتی ہے، اس کا کلر رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کا انجن نمبر، ہر چیز ہم اس کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے جو ہے ایک سیکنڈ ہینڈ بائک لیا، تب بھی ہم جو سابقہ اس کا مالک ہے اس کی ڈیٹیلز ساری لکھیں گے اور ایکسائز آفس سے اس کو جا کر جو ہے یہ اپنے نام کروائیں گے۔ اور اسی طرح زمین، مکان یا آپ نے کوئی قطعہ زمین کا خریدا ہے اس کو جو ہے یہ رجسٹرڈ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ رجسٹر نہیں کرواتے تو آپ کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کو لا میں دیکھیں تو 1908 کی جو دفعہ 17 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی رجسٹریشن ہونا، اس کی رجسٹری ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جو رجسٹری ہوتی ہے، فرسٹ آف آل جس کو آپ جو ہے یہ جس سے زمین خرید رہے ہیں نا، اس کو آپ کہیں گے کہ وہ فرد نکلوائے اس زمین کی، جو آپ قطعہ خریدنا چاہ رہے ہیں، جو مکان آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، جو دکان آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، جب وہ اس کی فرد نکلوائے گا تو اس سے اس کا مالک ہونا ثابت ہوگا کہ آیا کہ یہ بندہ جو فرد جس نے نکلوائی ہے اور آپ جس سے جو ہے یہ زمین خرید رہے ہیں، جس کو آپ نے پیسے پے کرنے ہیں، یہ اصل مالک ہے بھی یا نہیں، یا پھر زبانی کلامی جو ہے یہ آپ سے سودا ہو رہا ہے۔ تو اس سے فرد سے جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اور فرد جو ہے یہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ نکلوا سکتا ہے۔ وہ جب فرد نکلے گی اس کے 14 دن کے اندر آپ نے ای سٹیمپ پیپر نکلوانا ہے۔ ای سٹیمپ پیپر پر خریدنے والے، بیچنے والے کا مکمل نام، پتہ درج ہوگا، اور اس پر زمین کا ڈی سی ریٹ بھی درج ہوگا۔ آپ نے وہ بغور دیکھنا ہے، اور جو معاہدہ آپ نے کیا ہے ڈی سی ریٹ کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے کتنے پیسوں میں یہ زمین خریدی ہے، اور وہ شخص آپ کو کون سی شرائط پر زمین بیچ رہا ہے، وہ تمام شرائط جو ہیں یہ ای سٹیمپ پیپر پر ہوں گی۔ اچھا، اب اس کی جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ ہوگی کہ جو فائلر حضرات ہیں وہ 5% دیں گے، اور جو نان فائلر ہیں وہ 6% دیں گے۔ اب جو زرعی زمین ہوتی ہے اس پر 4% جو ہے یہ اس کی ڈیوٹی لاگو ہوگی، ٹیکس لاگو ہوگا۔ اچھا، اب آپ نے یہ کر لیا کہ ای سٹیمپ پیپر پر تمام معلومات آپ نے درج کر لی، بیچنے والے، خریدنے والے، اور جو شرائط ہوئی وہ آپ نے کر لی۔ یہ سارا کچھ لے کر ڈاکومنٹس کی فرد، ای سٹیمپ پیپر، اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور جس سے آپ جو ہے یہ خرید رہے ہیں اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کر آپ نے رجسٹرار کے پاس جانا ہے۔ جو آپ کے ضلع کا رجسٹرار ہوگا آپ نے اس کے پاس جانا ہے، اس کو آپ وہ تمام ڈاکومنٹس دیں، وہ آپ کے اور اس کے بیانات قلم بند کرے گا جس سے آپ زمین خرید رہے ہیں۔ آپ کے جب بیانات قلم بند ہوں گے اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے یہ ایک پرت دے گا، اس پر تمام وہ معلومات اپنے ریکارڈ میں درج کرے گا کہ اس بندے سے زمین اتنی خریدی، اتنے عوض خریدی۔ تو وہ تمام معلومات جو ہے نا آپ کی اس پر رجسٹر کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ معلومات رجسٹرار کو تمام درج کروا دیں تو آپ کو ایک ویک کے اندر آپ کے جاری کردہ جو آپ نے ایڈریس لکھا ہوا ادھر، اس پر آپ کو رجسٹری کی جو کاپی ہے وہ آپ کو موصول ہو جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ رجسٹری اور انتقال میں کتنا فرق ہے۔ تو رجسٹری اور انتقال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رجسٹری بھی آپ کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے بعد جو انتقال ہے وہ بھی آپ کی جو ہے یہ ملکیت کو جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ جب رجسٹری ہو جائے تو اس کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتقال کا عمل۔ جب آپ نے جس شخص سے زمین خریدی ہے وہ شخص رجسٹری کے بعد اپنے متعلقہ پٹواری سے رابطہ کرے گا اور آپ کو ساتھ لے کر اس زمین کی رجسٹری کی کاپی اس پٹواری کو دے گا، اور وہ جو پٹواری ہے وہ ریکارڈ میں آپ کے نام جو انتقال ہے وہ درج کر دے گا۔ یوں جو ہے پراپرٹی آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو جائے گی۔